کیا آپ بھی یورپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کئی بار کوشش کر چکے ہیں یورپ اور یوکے جانے کی اور آپ ناکام رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یورپ جانا اب آپ کے لیے ناممکن ہے؟ چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہو یا انڈیا سے، تو آپ کو کافی زیادہ دقت اٹھانی پڑتی ہے کہ آپ کو یورپ کا ویزا مل جائے۔ تو آپ کو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ویڈیو کو فل واچ کریں۔ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بہت آسانی سے کس طرح یورپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اکثر دیکھا گیا کہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویزا چاہے یورپ کا ہو یا یوکے کا، تو ان کو بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اکثر یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر ہم آسانی کے ساتھ جا سکیں۔ بلکہ بہت سے لوگ یورپ کے حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں کہ وہ کئی بار کوشش کر چکے ہیں مگر ناکام ہو گئے، اور اکثر تو کیا ہوتا ہے کہ ایجنٹ کے پاس پیسہ پھنسا چکے ہوتے ہیں اور وہ پیسے کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو صرف ٹکٹ لینا ہے اور پھر یورپ جائیں گے، اور ویزے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یعنی کہ آج کے پروگرام میں آپ کو ویزا فری کنٹری کے بارے میں بتاؤں گی جہاں آپ ویزے کے بغیر جا سکیں گے۔ یعنی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا فیس نہیں، نہ کوئی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، نہ لمبے چوڑے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے پڑیں گے، اور اس کنٹری میں جانے کے بعد آپ 5-6 ماہ بعد وہاں کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں، اور وہاں کا پاسپورٹ لے کر آپ کسی بھی اچھے کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کنٹری کے لیے نہ تو کوئی ٹریول ہسٹری درکار ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کنٹری کے جو پاسپورٹ لینا بہت آسان ہے۔ 6 ماہ بعد آپ کو تقریباً وہاں پاسپورٹ مل جائے گا۔ پاسپورٹ لینے کے 3 طریقے ہیں، اور پھر پاسپورٹ وہاں کا جب آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو نا ویزا فری آپ کی انٹری ہے، پاکستانیوں کے لیے نا، پاکستانیوں کے لیے اس ملک میں ویزا فری انٹری ہے، تو آپ کو صرف ٹکٹ ہی لینی پڑے گی، ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ویزا فری کنٹری ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا ویزا فری کنٹریز کو سرچ کرتے رہتے ہیں کہ جہاں آپ نا فری جا سکیں۔ خاص طور پہ پاکستانیوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہے، تو میں بتانے والی ہوں کہ ایک ایسا کنٹری 6 مہینے کے اندر اندر جہاں آپ کو نیشنلٹی بھی اس ملک کی مل جاتی ہے نا بہت آسان پروسیس۔ کیونکہ یہاں نا یوکے میں بھی اور اکثر یورپ کے یا باقی کنٹریز میں بھی نا کتنے سال رہ لیتے ہیں لوگ، کتنے سال رہنے کے بعد بھی نا ان کو نیشنلٹی وہاں کی نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ بعض ممالک میں 10 سال رہنے کے بعد بھی وہاں کے جو کنٹریز ہوتی ہیں، ممالک ہوتے ہیں، وہ نیشنلٹی نہیں دیتے۔ مگر یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں آپ کو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں، اور مزے کی بات یہ کہ یہاں جانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس ملک کی لوکیشن پر اور اس کے نام پر۔ تو بات یہ کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جو امریکہ، یورپ، افریقہ کے درمیان اٹلانٹک اوشن کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ ایک آئی لینڈ ہے، یعنی جزیرہ ہے۔ اس کے چاروں طرف نا سمندر ہے، اور اس کی آبادی تھوڑی سی ہے، 7-8 لاکھ ہوگی۔ یعنی کہ اس ملک پر پہلے نا پرتگال نے کبھی حکومت کی تھی، مگر ابھی یہ آزاد ہے۔ یہ بہت فیمس ایریا ہے، بہت مشہور ہے، خاص طور پہ جو یورپ کے سیاح ہوتے ہیں یا انگلش جو ہوتے ہیں نا سیاح، وہ جاتے ہیں یہاں۔ یہ ایریا ٹورزم کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور ٹورسٹ بہت زیادہ اس ایریا میں جاتے ہیں۔ تو اس کے نا یہ اس جزیرے کے چاروں طرف سمندر ہے، تو آبادی جیسا کہ بتایا کہ بالکل تھوڑی سی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے جانا کیسے اور نیشنلٹی کیسے ملے گی، تو وہ بھی بتاتی ہوں۔ تو اس ملک کا نام ہے کیپ وردے، جس کو کابو وردے بھی کہتے ہیں یہ۔ تو بات یہ کہ کیپ وردے کی نیشنلٹی لینے کے بعد سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی سے ملتا ہے نا، وہ یہ کہ 65 ممالک کے اندر آپ ان کے پاسپورٹ پر ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ خود اس کنٹری میں آپ ویزا فری جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 6 ماہ کے بعد جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو پھر مزید ان کے پاسپورٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ مزید 65 ممالک پر ویزا فری سفر کر سکتے ہیں، اور اس کی نیشنلٹی آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو اس ملک میں زیادہ ٹورسٹ ہی جاتے ہیں، تو یہاں پر جاب اپرچونٹیز بھی کافی زیادہ ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا۔ اور اس کے نیشنلٹی لینے کے بھی نا وہ بھی 3 طریقے ہیں، تو تینوں طریقے میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ جاب لینے کے لیے نا کہ وہاں جابز کافی ہیں، تو میں بتاؤں گی کہ آپ اگر جاب کے حوالے سے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کی آپ کی کتنی سیلری ہوگی اور آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ تو بات یہ کہ اگر وہاں کی جابز کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہوٹلنگ کا کام ہے نا، چونکہ یہ ٹورزم کا ایریا ہے، سیاح بہت آتے ہیں، ان کا آنا جانا ہے، تو شیفز کی جابز نا وہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر ویٹرز کی جاب بہت زیادہ ہوتی ہیں،
پھر اس کے بعد جو ٹیکسی ڈرائیورز کی جابز ہیں نا وہ بھی کافی ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، اور ہوٹل سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ہوٹل، ٹورسٹ کو لانا لے جانا، یہ کافی کام ہے نا ٹیکسی ڈرائیورز کا۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ہوتے ہیں، پھر وہاں ڈپارٹمنٹل سٹور کے علاوہ جنرل سٹورز کے اندر بھی، سپر مارکیٹ کے اندر بھی کافی ساری جابز مل سکتی ہیں۔ تو وہاں پر نا وزٹرز وغیرہ کا کافی آنا جانا رہتا ہے اس سلسلے میں، تو وہاں مچھلیاں پکڑنے کا بھی کافی کام ہے، کیونکہ پانیوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے جزیرہ ہے، تو مچھلیاں پکڑنے کا کافی کام ہے۔ یہ تو تھی وہاں کی جابز وغیرہ نا، کس قسم کی جابز ہے وہاں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہاں کی نیشنلٹی کیسے لینی ہے۔ تو یہاں جانے کے لیے صرف 2-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کم از کم 6 ماہ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس ایک ہوٹل کی بکنگ کا لیٹر ہونا چاہیے جہاں پر آپ نے جا کر رہائش اختیار کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آفر لیٹر ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آفر لیٹر آپ کس طرح لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی نا باہر کا ویزا اپلائی کریں یا کوئی پروسیس سٹارٹ کریں نا، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کریں نا۔ آج کل ہر چیز آن لائن اویلیبل ہوتی ہے، وہاں جا کے کیا کریں۔ لیکن یہ جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے چنگل میں مت پھنسا کریں، کیونکہ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کا کام بھی نہیں کرتے اور آپ کو لارے میں رکھتے ہیں، اور اس ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ بھی۔ یہ ایجنٹ نا آپ کا ڈبل نقصان کرتے ہیں، لہذا ان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ کسی بھی قسم کا ویزا ہو، کسی بھی ملک کا چاہیے ہو تو آن لائن جا کر خود اپلائی کریں، کسی کی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ بتایا تھا آپ کو کہ کیپ وردے میں نا نیشنلٹی لینے کے 3 طریقے ہیں نا۔ تو سب سے پہلا جو طریقہ ان میں سے ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس وہاں جاب ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نا پاسپورٹ ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نا ہوٹل کی بکنگ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے اگر ایئرپورٹ پر پوچھیں نا کہ آپ نے کہاں رہنا ہے تو پھر آپ کے پاس پروف ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں آپ نے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس جہاز کا ٹکٹ ہونا چاہیے، اور سب سے ضروری چیز آپ کے پاس نا وہاں کی جاب کا آفر لیٹر بھی ہونا چاہیے۔ وہ بھی آپ نے نا ساتھ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے نا تو وہ آپ کو دے دے گا، تو وہ آپ شو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو نا تو ایسی صورت میں بھی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جاب آفر لیٹر آپ نا کسی ہوٹل والے سے لے سکتے ہیں۔ تو بس وہ تھوڑے سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، 5-10 ہزار دے کر، تو ان سے نا آپ آفر لیٹر لے سکتے ہیں، آسانی سے مل جائے گا، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ تو پھر جب آپ کو جاب شو کر کے وہاں جاتے ہیں نا تو 5-6 مہینے وہاں پر جاب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی نا نیشنلٹی کے لیے بھی آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو یوں نا اپلائی کرنے کے بعد نا 5-6 ماہ کے بعد نا آپ کو نیشنلٹی وہاں کی مل جاتی ہے۔ بہت بھی زیادہ اگر ٹائم وہ لیں تو 1 سال کے مطلب ٹائم میں نا آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن نارملی یہی دیکھا گیا کہ وہ 5-6 ماہ میں نا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ وہاں کی شادی کا ہے نا، پیپر میرج کا۔ تو یہ وہاں پر نا قانونی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ایک رسمی سی ہوتی ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی نا۔ تو پیپر میرج کرتے ہیں، تو جب آپ پیپر میرج کر لیتے ہیں تو چند دنوں کے اندر اندر نا آپ نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کی پیپر میرج جو ہے رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نارملی تو یہی دیکھا گیا کہ 5-6 ماہ کے اندر اندر آپ کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ اور ان کی نیشنلٹی کا تیسرا طریقہ یہ کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے نا، یعنی کہ آپ وہاں پر کوئی بزنس کریں، کوئی کاروبار کریں، کیونکہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو کہ ان کے نا ملک میں آ کر بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کرنے والے کو بھی نا وہ بہت ویلیو دیتے ہیں نا۔ تو جیسے ہی وہاں آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں نا، انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی نا، کرنے کے ساتھ ہی آپ وہاں اپنے لیے نا اپلائی کر دیتے ہیں وہاں کے پاسپورٹ کے لیے۔ تو یہ بھی اراؤنڈ اسی طرح 5-6 ماہ لگتے ہیں، اور آپ کا نا وہاں کی آپ کی نیشنلٹی ہو جاتی ہے، آسانی سے ہو جاتی ہے، اسموتھلی ہو جاتی ہے نا، تو زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اگر تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ بھی ایک جزیرہ ہے تو اٹلانٹک اوشن کے اوپر نا، تو اس کی نیشنلٹی لے کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو اس ملک کی حالت، وہاں کی اشیاء کی اور باقی حالات معاملات اپنے ملک کے ساتھ ذرا آپ کریں نا، ان کا کمپیریزن کریں، پاسپورٹ کی ذرا رینکنگ بھی چیک کریں، اور پھر اپنی بھی جو ہے وہ پاسپورٹ کی ویلیو ہے جو ہے وہ بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارا رینکنگ میں کہاں ہے نمبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں نا ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ بھی نا کیپ وردے میں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو کیپ وردے کسی وقت نا پرتگال کے انڈر تھا۔ یہ دیکھیں کہ ایسے ہیں کہ 5-7 لاکھ کی آبادی ہے، جاب اپرچونٹیز بھی نا بہت زیادہ ہیں۔ تو یوزلی ان کا جو ٹریول ویزا ہے وہ بھی 3 مہینے تک کا ہوتا ہے، دے دیتے ہیں، اور یہ سمپل سا سٹیپ ہے، پروسیس بھی بہت چھوٹا سا ہے نا، اتنا بڑا نہیں ہے۔ باقی بھی جو 3 آپ کو طریقے بتائے نا وہ بہت سمپل سٹیپس ہیں،
پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ 65 ممالک کے ساتھ نا آپ جا سکتے ہیں، ان کے پاس جا سکتے ہیں. 65 ممالک ویزا فری کنٹریز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہاں کی نیشنلٹی لے لیں نا تو آپ بغیر کسی رکاوٹ کے نا وہاں جا سکتے ہیں. بلکہ یورپ کے جو کنٹریز ہیں نا وہاں بھی جا سکتے ہیں. آپ چاہے تو سنگاپور چلے جائیں، ہانگ کانگ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، رشیا چلے جائیں. آپ ذرا ان کی لسٹ جو ہے ویزا فری کنٹریز والی کھول کے دیکھیں، ڈیٹیل سے دیکھیں. پھر جو ای ویزا والے کنٹریز ہیں نا جہاں آن لائن ویزا لے کے جاتے ہیں نا یہ کیپ وردے والے نیشنل، ان میں نا آسٹریلیا شامل ہے، باقی ہمارے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں کئی وہ بھی شامل ہیں. یا اس طرح کہیں بھی آپ جانا چاہیں نا اس سے آگے تو بس آپ لسٹ چیک کر لیں. آپ کو ڈیٹیل آپ کو میں نے بتا دی ہے. وہ یہ دیکھیں سامنے میں شو بھی کر رہی ہیں، تو یہ آپ نا اس کو تفصیل سے دیکھ لیں. آن لائن جائیں دیکھیں تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی ملیشیا، آسٹریلیا، یعنی جہاں آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ جانے کے لیے نا ایک خواب رکھتے ہیں، جہاں جانا آپ کے لیے خواب ہو اور ممکن نہ ہو، تو اس پاسپورٹ کے ساتھ وہ ممکن ہے، وہاں جا سکتے ہیں. جو کنٹریز پاکستانی نیشنل کو نہیں آنے دیتے ہیں نا اپنے ملک میں، ان کو ویزا نہیں دیتے ہیں، کیپ وردے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں آپ کیپ وردے کے پاسپورٹ کے ہولڈر کی حیثیت سے نا آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ وہاں جا سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے جا سکتے ہیں. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ جتنے بھی ہماری جو ایشین کنٹریز ہیں نا وہ جا سکتے ہیں وہاں. اور ان ممالک میں جانا ایسے ہو جائے گا جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ جاتے ہیں نا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آئندہ بھی کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.